لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو متوجہ کر دیا گیا خلوت کی طرف، اکیلے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور کا دل مائل تھا خلوت کی طرف، تنہائی کی طرف، تنہا رہنے کو پسند کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے مکہ سے دور ایک غار، اس کے اندر چلے جاتے اور وہاں بڑے روز دن راتیں گزارتے، توشہ ساتھ لے کر چلے جاتے۔ تو وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی، بخاری شریف کی روایات کے مطابق کہ وحی کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے شروع ہوئی تھی۔ حضور رات کو خواب دیکھتے، وہ دن کو بے عین ہی اپنے سامنے وہ اس کا وقوع دیکھ لیتے۔ تو وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، خوابوں سے وحی کی ابتدا کی۔ پھر وقت گزرتا گیا، حالات، آپ کی جو روح تھی، آپ کا جو من تھا، دل تھا، وہ متوجہ تھا خلوت کی طرف۔ حضور غار حرا کے اندر وقت گزارتے، 1 دن 2 دن 3 دن اپنے ساتھ کھانا پانی لے کے چلے جاتے، پھر جب ختم ہو جاتا تو واپس آتے اور پھر غار حرا کے اندر چلے جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تلاش حق کے متلاشی تھے، آپ کا دل حق کی جانب متوجہ تھا، اللہ کی تلاش کر جائے کہ کائنات کی حقیقت کو تلاش کیا جائے۔ تو وہ اللہ نے متوجہ کر دیا کہ حق کو تلاش کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب غار حرا میں بیٹھے تھے تو فرشتہ آیا ایک، حضور گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اس نے آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضور کی ایک صفت امی ہے کہ حضور نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے سکول، کسی مکتب، کالج میں جا کر علم حاصل نہیں کیا۔ تو فرمانے لگے میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ جب فرمایا تو حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرشتے نے اب بھینچا آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس طرح دبایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضور کی زبان اقدس پہ جاری ہو، آپ گھبرائے ہوئے آئے، واپس آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور آ کے کیفیت یوں تھی جیسے سردی کے اندر کانپ رہے ہوں۔ فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر ڈال دو میرے اوپر۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اوپر، آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر لپٹ گئے۔ تو اس کے بعد بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب غار حرا کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو میں پھر گھبرا گیا۔ تو تقاضا بشریت تھا کہ جب خلاف عادت چیز کو دیکھا جائے تو گھبراہٹ پیدا ہونی، یہ تو ایک فطرت کا تقاضا تھا انسان ہونے کے ناطے۔ تو آپ پھر حضرت خدیجہ کے پاس آ جاتے اور سارا واقعہ اور ماجرا ان کو سنایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر تو بڑے اخلاق عمدہ اور آپ کے وصف وہ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں، ان سے سارا ماجرا بیان کریں گے۔
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ورقہ کو آپ نے سارا واقعہ سنایا، کیفیت بیان کی، تو وہ کہنے لگا، وہ عالم تھا پہلی کتابوں کا، تو کہنے لگا کہ یہ وہی روح القدس ہے جو پہلے انبیاء پہ آیا کرتے تھے، تو آپ کے اوپر بھی یہ وحی لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھیں جس پیغمبر کے اوپر بھی وحی آئی ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی، تو میں آپ کا ساتھ دیتا، میں آپ کے ساتھ چلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو آپ کے اوپر جو وحی اترنے کی صورتیں تھیں وہ چند صورتیں تھیں، ہمیشہ ایک ہی طرح سے آپ کے اوپر وحی نہیں اتری، اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ پاک کسی بشر سے براہ راست سامنے آ کے کلام نہیں کرتا، یا تو پردے کے پیچھے سے کلام ہوگا، یا پھر وحی ہوگی، اور یا پھر فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا جاتا ہے کہ جو آ کے بات بتاتا ہے۔ کبھی براہ راست سامنے آ کر اللہ پاک ان سے کلام نہیں کرے، کیونکہ یہ بشر کو برداشت سے باہر ہے، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی سے کلام کرے اس طرح۔ تو وحی کی چند صورتوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق وحی کے اترنے کی چند صورتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس جو تھا، جیسے گھنٹے بجنے کی آواز وہ سنا کرتے تھے، تشبیہ دی اس کے کو جس طرح گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے اسی طرح وہ آواز ہوتی تھی، یعنی اگر گھنٹی بج رہی ہو تو اس کی سمت کو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس سمت سے آ رہی ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کس سمت سے آ رہی ہے۔ اسی طرح جب وحی ہوتی تو اس کی سمت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرف سے آواز آ رہی۔ تو فرمایا یہ سب سے سخت جو تھا یہ طریقہ تھا وحی کے نازل ہونے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم میں پسینہ آ جاتا اور سخت طریقے سے یہ آپ کے ساتھ معاملہ پیش آتا۔ ایک مرتبہ تو ایک صحابی جو تھے آپ نے ان کی پنڈلی مبارک پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ آتا انسانی صورت کے اندر، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتا اور حضور اسے یاد کر لیتے۔ اور ایک صورت یہ تھی کہ وہ دل کے اندر القاء کر دی جاتی، بات دل کے اندر ڈال دی جاتی، اور یہ وحی کا طریقہ استعمال ہوتا، لیکن یہ بہت کم تھا۔ کبھی فرشتہ آتا، کبھی وہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے کلام اترا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اس کو پڑھنے لگتے، ساتھ ہونٹوں کو ہلاتے، جس طرح انسان پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے، حتیٰ کہ آپ کو روک دیا گیا۔ فرمایا اے میرے حبیب، اللہ پاک ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، آپ بس جب آپ کے پاس وحی آئے تو آپ خاموشی سے سنا کریں، ساتھ ساتھ پڑھا نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول کو روک دیا گیا اس بات سے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وحی کو سنتے تو اللہ پاک آپ کے دل کے اندر اس کو محفوظ کروا دیتا اور آپ صحابہ کے سامنے لکھوا دیتے۔ تو یہ وحی کی چند صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ وحی کی